وزیر اعظم نے مرزا عفیدی کو ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے حکومتی امیدوار نامزد کر دیا۔ زہرانے میں صادق سنجرانی کی وزیر اعظم کو نمبر گیم پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے حکومتی اور اتحادی سینیٹر سے بات چیت میں کہا کہ انشاءاللہ آپ ہی چیئرمین منتخب ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ کل کا انتخاب انتہائی اہم مرحلہ ہے، کل تمام اراکین اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ اپوزیشن کی سینٹ میں اکثریت ہے، پی ڈی ایم کے تمام امیدواروں کی کامیابی یقینی ہے۔ نواز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے فون پر گفتگو۔ آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے فون پر گفتگو میں کہا ہوم ورک مکمل ہے، پی ڈی ایم کو سینٹ میں حکومت پر واضح برتری حاصل ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمارے ارکان پر سنجرانی کو ووٹ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جیت کو شکست میں بدلا گیا تو سب نامعلوم سامنے لائیں گے۔ عمران خان کے منہ سے اخلاقیات کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اس بار 15 ووٹ کہیں نہیں جائیں گے، اس بات کا پورا انتظام ہے۔ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نظر آ رہی ہے، امید ہے کل تک بھی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہی رہے گی۔ ابھی تک پی پی ارکان نامعلوم فون کالز بھی نہیں آئیں گی۔ پی ڈی ایم امیدوار یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں ہمارے سینیٹرز کو کالز آ رہی ہیں، کہا جا رہا ہے پی ڈی ایم امیدوار کو ووٹ مت دیں، کچھ نے کالز ریکارڈ کر لی ہیں۔ بڑے ایوان کا بڑا کون ہوگا؟ میدان سنجرانی ماریں گے یا گیلانی؟ فیصلے کا دن کل۔ حکمران جماعت بڑے ایوان میں اقلیت میں اتحادیوں سمیت 47 ووٹ، اپوزیشن کے 52 حمایتی۔ ڈیپٹی چیئرمین کے لیے عبدالغفور حیدری امیدوار۔ کیلبری کوئین کو شکست واضح نظر آنا شروع ہو گئی، ہار کو سامنے دیکھ کر رونے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ سرٹیفائیڈ چور کی نسبت حکومتی امیدوار زیادہ مقبول ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا بیان۔ شازیہ مری کہتی ہیں حکومت یوسف رضا گیلانی سے شدید خوفزدہ ہے، اوپن بیلٹ کے نعرے لگانے والی حکومت اب سیکرٹ بیلٹ کے گن گانے لگی ہے۔ سینٹ میں پی ڈی ایم کی اکثریت ہے، وزیر اعظم منافقت کے اصولوں پر منافقت کی سیاست کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا بڑا فیصلہ، رکن سندھ اسمبلی اسلم ابڑو اور شہریار خان شر کو پارٹی سے نکال دیا۔ دونوں ارکان کی بنیادی جماعتی رکنیت ختم۔ پی ٹی آئی قائمہ کمیٹی نظم و احتساب نے متفق کا فیصلہ جاری کر دیا۔ دونوں ارکان کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی سفارش۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں دونوں ارکان نے سینٹ الیکشن میں اپنے ضمیر کی آواز پر فیصلہ کیا۔ راوی ریور منصوبے کے خلاف رانا ثناء اللہ کی مبینہ ویڈیو سامنے آ گئی۔ ایک شخص رانا ثناء کو کہہ رہا ہے کہ ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ہم نے زمین نہیں دینی۔ رانا ثناء نے مبینہ طور پر کہا کہ میں ان سے بات کروں گا، آپ وہاں لوگوں کو اکٹھا کریں تاکہ ایک کمیٹی بن جائے۔ اور دورہ جنوبی افریقہ شیڈیول کے مطابق ہوگا، پاکستانی ٹیم 27 مارچ کو جنوبی افریقہ روانہ ہوگی۔ پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچز کے لیے نئی ونڈو کا فیصلہ دورہ جنوبی افریقہ کے بعد ہوگا۔ ذرائع پی سی بی۔